آج ہم شمالی کشمیر میں ایک بہت ہی اہم منصوبے سادھنا ٹنل پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس اس حوالے سے کچھ خاص معلومات ہیں اور کوشش یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ جی بالکل۔ تو بنیادی سوالات یہی ہے نا کہ بھئی یہ سرنگ آخر بن کہاں رہی ہے اور اتنی ضرورت کیوں ہے اس کی؟ کیا فرق پڑے گا اس سے؟ ہاں، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ صرف آپ کہہ لیں کوئی عام سڑک کی تعمیر نہیں ہے، یہ ایک پورے خطے کی قسمت بدل سکتی ہے، خاص طور پر کرناہا جیسے علاقے کی جو سردیوں میں اکثر باقی دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ اچھا، تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مقام کیا ہے اس کا۔ یہ سادھنا پاس کے نیچے بن رہی ہے نا، کپاڑا کرنا تنگدار روڈ پر۔ جی بالکل، سادھنا پاس جو سطح سمندر سے تقریباً 3100 میٹر کی بلندی پر ہے۔ کافی اونچائی ہے۔ جی، اور یہی اونچائی اور موسم اصل چیلنج ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی 6 سے 7 کلومیٹر لمبی سرنگ بنا کر سادھنا ٹاپ کے خطرناک حصے کو بائی پاس کیا جائے، وہ حصہ جہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور جہاں برفانی تودے گرنے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے۔ اس سے کرناہ اور کپواڑہ کے درمیان سارا سال مطلب ہر موسم میں رابطہ ممکن ہو سکے گا۔ اور ابھی کیا صورتحال ہے وہاں؟ مطلب سردیوں میں کتنا مشکل ہوتا ہوگا؟ سنا ہے کہ پاس بند ہو جاتا ہے؟ جی، صورتحال واقعی بہت سنگین ہے۔ سردیوں میں سادھنا پاس پر آپ سوچیں 15 سے 20 فٹ تک برف پڑ جاتی ہے اور برفانی تودے تو جیسے معمول ہوں۔ نتیجہ یہ کہ کرناہ کا علاقہ 4 سے 6 مہینے تک بالکل کٹ جاتا ہے۔ 6 مہینے؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ بہت لمبا عرصہ، اور اس کا ایک بہت ہی آپ کہیں تکلیف دہ انسانی پہلو بھی ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ اس خطرناک راستے نے اب تک 200 سے زیادہ جانیں لے لی ہیں۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شدید بیمار ہو جائے تو اسے کندھوں پر یا اسٹریچر پر اٹھا کر برف میں میلوں پیدل لے جانا پڑتا ہے، جو خود میں ایک جان لیوا کام ہے۔ اللہ! یہ سن کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سرنگ کتنی ضروری ہے۔ اچھا، تو جب یہ بن جائے گی فوری فائدے کیا ہوں گے؟ وقت تو بچے گا، ظاہر ہے۔ ہاں، وقت کی بچت تو یقینی ہے۔ جو سفر پہلے سادھنا پاس سے آپ کہہ لیں 3 سے 4 گھنٹے لیتا تھا، وہ سرنگ بننے کے بعد شاید 1 سے 1.5 گھنٹے کا رہ جائے گا۔ کافی فرق ہے۔ بہت فرق ہے، لیکن میرے خیال میں وقت سے بھی زیادہ اہم چیز ہے ہر موسم میں بلا تعطل رابطہ۔ جی، یہ صرف سہولت نہیں ہے، یہ زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے کئی بار۔ ہسپتال پہنچنا ہو، بچوں نے اسکول جانا ہو، روزمرہ کی ضرورتیں ہوں۔ بالکل، یہ رابطہ ہی اصل چیز ہے۔ اچھا، تو یہ منصوبہ ابھی ہے کس سٹیج پر؟ مطلب کام شروع ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، اس کی جو تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تھی یعنی ڈی پی آر، وہ تو بارڈر روڈز آرگنائزیشن BRO نے تیار کر لی تھی، اور فیزیبلٹی اسٹڈیز وغیرہ بھی وہ 2023 کے آس پاس مکمل ہو گئی تھی۔ اور اب تازہ خبر یہ ہے کہ مرکزی حکومت نے جون 2025 میں اس کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ جی بالکل۔ یہ ایک بڑے انفراسٹرکچر پیکج کا حصہ ہے، 10,637 کروڑ روپے کا، جس میں کچھ اور سرنگیں بھی شامل ہیں۔ تو اب یہ منصوبہ مطلب حقیقت بننے کے قریب ہے۔ جی، اور اس منظوری کی خبر پر کرناہا میں تو سنا ہے جیسے جشن منایا گیا۔ وہاں کے مقامی رہنما، سول سوسائٹی، تاجر، خاص طور پر نوجوان، سب بہت خوش ہیں۔ سب کا یہی ماننا ہے کہ یہ سرنگ علاقے کی تقدیر بدل دے گی۔ بہتر تعلیم، صحت کی سہولیات، معاشی ترقی، ان سب کے لیے نئے راستے کھلیں گے۔ یہ تو ہوئی مقامی آبادی کے فائدے کی بات، لیکن کیا اس کی کوئی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے؟ علاقہ لائن آف کنٹرول کے بہت قریب ہے۔ یقیناً بہت زیادہ اسٹریٹجک اہمیت ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف عام شہریوں کے لیے لائف لائن نہیں ہے، دفاعی نقطہ نظر سے بھی یہ بہت اہم ہے۔ اچھا۔ جی، لائن آف کنٹرول کے اتنا قریب ہونے کی وجہ سے یہ سرنگ سردیوں میں بھی فوجیوں اور فوجی ساز و سامان کی تیز رفتار اور محفوظ نقل و حرکت کو ممکن بنائے گی، جو پہلے ان مہینوں میں تقریباً ناممکن تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا دفاعی اثاثہ بھی ثابت ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ سادھنا سرنگ صرف پتھر اور کنکریٹ کا منصوبہ نہیں ہے، یہ تو زندگی، معیشت، رابطہ اور دفاع سب کو جوڑنے والی ایک لائف لائن ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ ترقی اور سلامتی دونوں کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک دلچسپ نقطے پر بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ایک ایسا علاقہ جو صدیوں سے سال کے کئی مہینے الگ تھلگ رہتا تھا،
وہ اچانک سال بھر باقی دنیا سے جڑ جائے گا، تو اس کے طویل مدتی سماجی اور ثقافتی اثرات کیا ہوں گے؟ خاص طور پر ایک ایسے حساس سرحدی علاقے کے معاشرتی تانے بانے پر یہ تبدیلی کیسے اثر انداز ہوگی؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی